بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، زیادہ اچھی ہوتی ہے، اس لیے کہ نیت میں دوام ہے اور عمل محدود ہوتا ہے۔ کوئی چیز بھی آپ لیں وہ محدود ہوگی، نماز پڑھیں محدود ہے، تسبیحات کریں محدود ہے، تلاوت کریں محدود ہے، یعنی کوئی کام بھی انسان کرتا ہے اس کی حد ہے، لیکن نیت کی کوئی حد نہیں ہے۔ نیت غیر محدود ہے اور نیت انسان کو دوام بخشتی ہے، ہمیشہ کے لیے اس کے نامہ اعمال میں ثواب درج ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے نیت کو خالص کر لو۔ کسی چیز کے لیے بھی اگر آپ نیت کو استعمال کریں گے، اچھی نیت رکھیں گے، اس کا رزلٹ اچھا نکلے گا، ثواب ملتا رہے گا۔ اعمال چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، اللہ تعالیٰ عمل کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تیرے دل کو دیکھتا ہے، تیری نیت کو دیکھتا ہے، تیرے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ اور اگر نیت خالص ہو، اخلاص والی ہو تو اجر بڑھ جاتا ہے، اور اگر نیت کے اندر فتور ہو تو بہت بڑا عمل کیا جائے، بہت زیادہ عمل کیا جائے تو انسان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ آپ دیکھیں، انسان کی نیت صرف اور صرف محض یہ ہونی چاہیے کہ مجھ سے اللہ میرا راضی ہو جائے۔ نماز ہے، نوافل ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہے، یعنی کوئی بھی عمل جو عمل خیر ہے وہ صرف اور صرف اس کی نیت تک منحصر ہے کہ اس کی نیت کیسی ہے۔ اگر نیت اچھی ہو تو اس کا اجر اچھا ملے گا، اس کا ثمرہ اچھا ملے گا۔ اب دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے ایک لشکر بھیجا جہاد کے لیے، اور جس کا سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کو لے کر چلے گئے جہاد پہ۔ جہاد ہوا، چند دن گزرے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے ایک رکا لکھا، ایک چٹھی لکھی، ایک خط لکھا، اور اپنے قاصد کو دیا کہ جاؤ جا کر یہ رکا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دو۔ اب رکی کے اندر، اس چٹھی کے اندر، اس خط کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ خالد بن ولید، یہ میرا قاصد آ رہا ہے، اور اگر یہ قاصد آپ کو پہنچ جائے اور یہ رکا خط آپ کو پہنچ جائے اور آپ اس کو پڑھ لیں
تو اپنے عہدے سے دستبردار ہو جائیں اور اپنے عہدے کو چھوڑ دیں سپہ سالاری کا، اور اپنے عہدے پر اپنی جگہ پر یہ جو میرے آنے والا قاصد ہے جو خط لے کر آ رہا ہے اس کو اپنے عہدے پر سپہ سالار بنا دیں۔ اور ساتھ ہی خط میں لکھا کہ دو راستے آپ کے پاس ہے، ایک یہ ہے کہ آپ میرے پاس واپس مدینہ میں تشریف لے آئیں، آپ کی خاطرداری کی جائے گی، خدمت کی جائے گی، اور اگر آپ وہاں پر رہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ سپہ سالار بن کر نہیں رہ سکتے، آپ عام فوجیوں میں عام مجاہد بن کر رہیں گے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خط پڑھا تو اسی وقت اعلان کر دیا کہ آج کے بعد میں سپہ سالار نہیں ہوں، خلیفہ وقت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قاصد، یہ نائب، یہ قاصد آیا ہے، اور آج کے بعد میری سیٹ پر، میری کرسی پر، میرے عہدے پر یہ قاصد ہے سپہ سالار۔ اور اگلی جو دو باتیں تھی کہ واپس مدینہ کے اندر میرے پاس آ جاؤ، یہاں اگر وہاں پر رہنا ہے تو پھر عام فوجی بن کر رہنا پڑے گا، سپہ سالار بن کر نہیں رہ سکتے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے یہ پسند کیا کہ بجائے اس کے کہ میں واپس مدینہ میں جاؤں تو میں عام فوجی بن کر اللہ کے راستے میں جہاد کیوں نہ کروں، اللہ کے دشمن کا مقابلہ کیوں نہ کروں۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طے کر لیا کہ میں واپس مدینہ نہیں جاتا، بلکہ میں سپہ سالاری کا عہدہ چھوڑ کر عام مجاہدوں میں رہ کر، عام مجاہدوں کے ساتھ مل کر، سب بندی میں ہو کر میں جہاد کروں گا۔ یہ بات میں پسند کرتا ہوں اس سے کہ میں واپس مدینہ میں جاؤں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا عہدہ چھوڑ کر عام مجاہدین میں آگے۔ ایک مرتبہ کسی ساتھی نے کندھے پہ ہاتھ مار کے پوچھا کہ خالد، تجھے اپنا وقت یاد آتا ہوگا کہ جب تو سپہ سالار تھا، ظاہر ہے بھائی ایک بندہ اتنے بڑے عہدے پر ہو، سپہ سالار چیف آرمی سٹاف کے عہدے پر ہو، اور اس کے عہدے سے معزول کر کے اس کو ہٹا کر عام فوجیوں میں داخل کر دیا جائے، عام مجاہدوں میں داخل کر دیا جائے، تو ظاہر ہے ایک دنیا کے اعتبار سے ایک بہت بڑا عہدہ تھا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ ہاتھ مار کے پوچھا کہ خالد تجھے اپنا وقت یاد آتا ہوگا؟ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر جواب دیا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میری نیت جب میں سپہ سالار تھا، میری نیت یہ تھی کہ رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور آج میں عام مجاہدوں میں داخل ہوں، مجاہد بن کے لڑ رہا ہوں، اور آج بھی میری نیت یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یعنی اس وقت عہدہ تھا، پھر بھی میری مرضی، میری رضا یہی تھی، میری نیت یہی تھی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور آج بھی میری نیت یہی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں عہدے نہیں ہوتے، بلکہ عہدہ سب سے بڑا یہی ہے کہ اللہ کو راضی کر لو، چاہے غریبوں میں رہ کر، چاہے عہدے پر رہ کر، چاہے وہ سوکھی روٹی کھا کر، اور چاہے بنے ہوئے دسترخوان پر بیٹھ کر، مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو صحابہ اکرام کا مقصد یہی تھا، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا چاہتے تھے، ہر وقت ان کی نیت کے اندر یہ تھی۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ نیت کر لو، اللہ کو راضی کرنا ہے، جو بھی اعمال، جو بھی عمل کرنا پڑے، چھوٹا ہے بڑا ہے، صحیح نیت سے کرو، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔